اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک جگہ کو اپنے ساتھ نسبت عطا فرمائی اور وہاں پر اپنا گھر بنوایا۔ دیکھنے میں وہ پتھروں کا بنا ہوا ایک کوٹھا ہے، مگر اللہ رب العزت کی تجلیات خاصہ کا وہاں پر ورود ہوتا ہے۔ ان تجلیات ذاتیہ کے اس جگہ پر وارد ہونے سے وہ جگہ بیت اللہ کہلاتی ہے، اللہ رب العزت کا گھر۔ سب انسانوں کو حکم ہوا کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو اس کی طرف رخ کریں گے۔ چنانچہ اگر بالفرض کوئی ظالم اس جگہ سے اس مکان کو، اس کمرے کو ہٹا بھی دے، پھر بھی وہ جگہ بیت اللہ ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ وہاں سے زمین کی مٹی کو کھود کر نیلوں گہرا بھی کر دے، پھر بھی وہ جگہ بیت اللہ ہے، کیونکہ بیت اللہ ان اینٹوں کا نام نہیں ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی تجلیات وارد ہوتی۔ وہ ایک آئینہ ہے، جس طرح بڑی سے بڑی چیز آئینے کے اندر سما جاتی ہے، یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا جمال جس کا کوئی حد و حساب نہیں، وہ اس جگہ کے اندر سما گیا ہے۔ اسی لیے ہر کلمہ گو کو اس جگہ کے ساتھ ایک فطری کشش محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ شریف انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو دیکھیے اتنی کشش محسوس ہوتی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیت اللہ شریف انسانوں کے دلوں کا مقناطیس ہے۔ غریب سے غریب آدمی کو دیکھیے، اس کو کھانے کو ملتا ہے یا نہیں، پہننے کو کپڑے پورے ہیں یا نہیں، رہنے کے لیے چھت ہے یا نہیں، مگر اس کے دل کی یہ تمنا ضرور ہوتی ہے میں اللہ کے گھر کو دیکھوں۔ یہ ایک ایسی تمنا ہے جو فقط امیروں کے دل میں ہی نہیں، غربا کے دل میں بھی، ہر ایک کے دل میں، جسے دیکھو وہی جانے کے لیے تیار۔ اسباب ہے یا نہیں یہ کچھ اور بات ہے، مگر دل کی تمنا ہر ایک کی۔ اور پھر کشش بھی کیسی کہ جب انسان اس جگہ کا سفر کر کے جاتا ہے تو دور کھڑے ہو کے دیکھتا نہیں رہتا، اس کے قریب کھینچتا ہے، اتنا قریب کھینچتا ہے کہ بے اختیار منتظم کے اوپر جا کر لپٹ جاتا ہے، جیسے مقناطیس کے ساتھ لوہا چپک جاتا ہے، یہ اللہ کا بندہ بھی اللہ کے اس گھر کے ساتھ لپٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو محبوب سے آزماتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں پکا بھی ہے یا نہیں۔ عام طور پر آزمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک کو مالی امتحان کہتے ہیں اور دوسرے کو جانی امتحان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رجب اور شعبان کے اندر ایمان والوں کا مالی امتحان لیا، انہیں حکم دیا کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اللہ کے نام پر اپنے کمائے ہوئے مال میں سے پیسے اللہ کے نام پر دے دینا یہ قربانی ہے۔ جب ایمان والوں نے یہ قربانی دے کر دکھا دی تو گویا یہ مالی امتحان کے اندر کامیاب۔ اب جانی امتحان رہا، چنانچہ رمضان مبارک میں اللہ رب العزت نے سب ایمان والوں پر روزوں کو فرض کر دیا۔ وہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھی، جو جائز تھی، جو ان کی ضرورت تھی، ان چیزوں سے بھی دن کے اوقات میں ان کو منع کر دیا۔ کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ مخصوص تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ یہ جانی امتحان تھا، یہ مجاہدہ تھا۔
ایمان والوں نے جو پورے رمضان کے روزے رکھ کے ثابت کر دیا کہ اللہ آپ کے حکم پر ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، تو گویا یہ وہ لوگ ہیں جو مالی امتحان میں بھی کامیاب اور جانی امتحان میں بھی کامیاب۔ اب دستور ہے کہ محبوب ان کو اپنی ملاقات کا موقع دے، چنانچہ پروردگار عالم نے شوال کے اندر ان کو اپنے گھر کی طرف بلایا۔ اے امتحان میں پورا اترنے والے میرے عاشقوں، ثابت کر دیا تم نے کہ میرے کہنے پر لبیک کہی، اب یہی لبیک کا کلمہ کہتے کہتے تم میرے گھر کی طرف چلو۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی شوال میں حج کا احرام باندھنا چاہے تو وہ باندھ سکتا ہے۔ ان کو اشہر معلومات کہتے ہیں۔ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ اشہر معلومات کہتے ہیں۔ تو گویا یہ حج کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے۔ جن کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے اور وہ اللہ رب العزت کے دیدار کے طلبگار ہیں، وہ احرام باندھ کے جائیں اللہ کے گھر کی طرف۔ چنانچہ ساری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب آج کے ایام میں معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف سمٹ رہے ہوں گے، قافلے چل رہے ہوں گے۔ کسی نے 20 سال دعائیں مانگی ہوگی، کسی نے 70 سال دعائیں مانگی ہوں گی، کوئی 40 سال کی تہجد کی نماز کی دعاؤں کے بعد وہاں پہنچ رہا ہوگا۔ کیسے کیسے لوگ خوش نصیب لوگ ہوں گے، اپنی عبادتوں، اپنے تقوی، اپنی طہارت، اپنے علم عمل، کسی نے قرآن کی خدمت کی، کسی نے حدیث پاک کی خدمت کی، کسی نے اللہ رب العزت کی یاد میں راتوں میں عبادت میں گزاری۔ یہ سارے عشاق اس موقع پر بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ قافلے جو چلتے ہیں پیدل بھی، سواریوں پر بھی، یہ اللہ رب العزت کے طلبگار ہیں۔ چنانچہ یوں سمجھیے کہ رمضان میں مجاہدہ تھا، اب ذی الحجہ میں مشاہدہ ہے۔ مجاہدے کے بعد مشاہدہ ہوتا، چنانچہ مشاہدے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلا لیا۔ یہ حج 9 ہجری کے اندر فرض ہوا۔ جب پہلی سال فرض ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کا سردار بنا کر اور 300 صحابہ ان کے ہمراہ حج کے لیے بھیجے، جسے یہاں صدیق رضی اللہ عنہ کو اعزاز ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ 300 صحابہ ساتھ۔ جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا تو بعد میں سورہ برات کی ابتدائی آیتیں اتر آئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے بھیجا کہ آپ بھی جائیں، حج میں شامل ہو جائیں اسی قافلے کے ساتھ، اور ان کو میرا خاص پیغام پہنچا دیں۔ اس پیغام میں 4 باتیں تھیں، جن میں سے ایک بات یہ تھی کہ کوئی مشرک آج کے بعد حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ قرآنی فیصلہ آ گیا تھا، انما المشرکون نجس، یہ مشرک لوگ نجس۔ اب دیکھیے یہاں سے 2 باتیں معلوم ہیں۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جن کے اندر نجاست کی، کفر کی، شرک کی، ان کو تو منع کر دیا گیا، اور جن کے اندر ایمان کا نور تھا ان کو حج کا حکم دے دیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ صدیق اکبر لانوں کے دل میں ایمان کا نور تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کو خود حاجیوں کے قافلے کا سردار بنایا۔ اور ایک بات یہ بھی ملی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے، مگر انہوں نے یہ حج سیدنا صدیق اکبر لانوں کی امارت میں کیا۔ امیر سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب دیکھیے 4 عبادتوں میں سے
دو اجتماعی عبادتیں ہیں، ایک نماز اور ایک حج، یہ اجتماعی طور پر کی جاتی ہیں۔ روزہ اور زکوٰۃ وہ تو انفرادی عبادت ہے۔ دونوں اجتماعی عبادات کی امامت سیدنا صدیق اکبر کو مل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام خود ان کو امیر حج بنا کر بھیج رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام خود اپنی حیات مبارکہ میں ان کو اپنے مسلح پر امام بنا رہے تھے۔ تو یہ 9 ہجری کا سن بنتا ہے، یہ 9 کا ہی حصہ بھی عجیب ہے جو سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا۔ 9 کے حصے کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پر جن کو 9 کا پہاڑا آتا ہے نا، وہ اگر دیکھیں 9 کو 2 سے ضرب دیں تو 18 بنتا ہے، لیکن 18 کے 2 ڈیجٹ ہیں، ایک 1 اور 8، ان کو جمع کریں تو کیا بنتا ہے؟ 9 بنا۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو کیا بنا؟ اور 2 اور 7 کو جمع کریں تو کیا بنا؟ 9 کو 4 سے ضرب دیں تو کیا بنا؟ 30، اور 6 اور 3 کو جمع کریں تو کیا بنا؟ اور اگر 9 کو 5 سے ضرب دیں تو کیا بنا؟ اور 5 اور 4 کو جمع کریں تو کیا بنا؟ اگر 9 اور 6 کو ضرب دیں تو کیا بنا؟ 63، اور 6 اور 3 کو جمع کریں تو کیا بنا؟ اگر 9 اور 7 کو ضرب دیں تو کیا بنا؟ تو کتنے بنا؟ پھر اس کو جمع کریں 2 اور 9 اور 7 کو، اور اگر 9 اور 8 کو ضرب دیں تو اور اگر 9 اور 8 کو ضرب دیں تو یہ کیلکولیٹر کی سہولیات ہیں۔ کہ 9 کا ہندسہ 9 کا پہاڑا بھی نہیں آتا۔ تو 9 اور 9 کو ضرب دیں تو کیا بنا؟ اور 8 اور 1 کو جمع کریں تو کیا بنا؟ گویا پورے پہاڑے کو اگر آپ دیکھیں تو جو جواب آتا ہے اس کے ڈیجٹ کو جمع کریں تو پھر کیا بنتا ہے؟ 9 ہر جگہ موجود۔ یہ 9 کا ہندسہ ان کو ایسا ملا کہ یہ اپنے پہاڑے میں ہر جگہ موجود۔ اب صدیق اکبر لانو کو بھی اللہ نے ایسی حیثیت کی کہ وہ بھی ہر جگہ موجود۔ بدر کے غازیوں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، احد کے زخمیوں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، خندق کے میدان میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، بیعت رضوان کے موقع پہ دیکھو تو صدیق اکبر موجود، ہجرت کے سفر میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کو دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہرے داروں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اگر اللہ کے راستے میں اپنے جان اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرنے والوں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جاروں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اگر جن کو عشرہ مبشرہ جنت کی بشارتیں ملی ان میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اگر خلفائے راشدین میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود، اور اگر گنبد خضرا سے مکینوں میں دیکھو تو صدیق اکبر موجود۔ اللہ رب العزت نے ان کو مقام ہی ایسا دیا، بالکل نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کو معیت کبریٰ حاصل تھی۔ وہ ثانی اثنین میں سے تھے۔ ثانی اثنین کہتے ہیں 2 میں سے دوسرا، یعنی جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے صدیق اکبر دوسرے، اور جہاں صدیق اکبر پہلے وہاں نبی علیہ السلام دوسرے۔ اب دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں چلے تو آپ کے ساتھ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ جہاں نبی علیہ السلام پہلے صدیق اکبر دوسرے، اور حج کے سفر میں
اگر صدیق اکبر نے حج پہلے کیا تو دوسرے سال پھر امیر حج کون بنا؟ خود نبی علیہ السلام کا ثانیت میں ایک نسبت مل گئی. اور اس گنبد خضرا میں اگر ڈیرا کرنے میں نبی علیہ السلام پہلے تو صدیق اکبر ثانیت میں. ایسا لفظ اللہ نے عطا کیا قیامت تک کے لیے ان کو ایک فضیلت نصیب ہوگی. تو بہرحال سفر حج میں مشقت اور تکلیف کا ہونا ضروری ہے. ہمارے بعض دوست یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ سفر ایسا ہو جیسے دنیا والے کوئی ٹور کر کے آ جاتے ہیں. جب ذہن میں یہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں انہیں کوئی 15 منٹ آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے تو پھر چیخنے لگ جاتے ہیں. تو حج پہ جانے والے دوست یہ سوچ کر جائیں یہ مشقت کا سفر ہے، یہ ناز نخرے کا سفر نہیں، محبوبانہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو محب بن کر سفر کرنا ہے. تو اب دیکھیے سفر تو ہے محب بن کر کرنے کا، اور ہم چاہتے ہیں محبوب بن کے سفر کرنے کا. ہر چیز سہولت ہو، ہر جگہ ہمارا استقبال ہو، ہر جگہ ہماری خواہش کے مطابق کام ہو، ہماری مرضی چلے. تو محب بن کے سفر کرنا ہے، محبوب بن کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے کہ حج کا فلسفہ ہی یہی ہے، یہ عشق کا سفر ہے، محبت کا سفر ہے. جو محبوب بننے کی کوشش کرے گا وہ گھر میں ہی بیٹھا رہے گا. توفیق ملے گی اس کو جو عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ سفر کرنا چاہے. تو اپنی طرف سے انسان مشقتیں طلب نہ کرے، عافیت مانگے، لیکن اگر مشقت آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرے. ہے ہی مشقت کا سفر تو شروع سے ذہن میں یہ لے کے جائیں کہ یہ مشقت کا سفر ہے. اور مشقتیں تو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج تو آسانیوں کا سفر ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بحری جہاز کے ذریعے سفر کرتے تھے اور اپنے ملک سے جدہ بسا اوقات 1 مہینہ کا سفر کر کے پہنچا کرتے تھے. آج تو 20 دن میں حج کر کے واپس، اور ہوائی جہاز پر 4 گھنٹے کی فلائٹ. یہاں سے کر لیں تو چلو 15-16 گھنٹے لگ جائیں گے، اور کیا ہوگا. 30 دن سمندر کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور اس میں بحری جہاز کے ہچکولے وہ ویسے ہی بندے کا لباس آؤٹ کر دیتے تھے. اور فرماتے تھے کہ جب ہم جدہ پہنچتے تھے تو جہاز سے زمین پر اترنے کے لیے 3 دن کا وقت لگا کرتا تھا. جب جہاز پہنچتا تو 3 دن حاجی جہاز میں رہتے، ان کے کاغذات دیکھے جاتے، یہ دیکھا جاتا کہ ان کے اندر کوئی بیماری تو نہیں ہے. تو ڈاکٹر لوگ 3 دن ان کو جہاز میں رکھتے، چیک کرتے رہتے، جب تسلی ہو جاتی تو پھر اترنے کا موقع دیتے. اب بتائیے 3 دن جہاز میں انتظار کر کے زمین پہ قدم رکھنے کی اجازت ملتی تھی، اور آج تو جہاز سے پہنچتے ہیں اور امیگریشن میں 3 گھنٹے بھی نہیں پورے لگتے، اور وہ بھی ایئر کنڈیشن کمروں میں بٹھا دیتے ہیں، اور اس پر بھی بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، یوں ہونا چاہیے. اندازہ لگائیے کہ ہماری کم درسی کا کیا حال. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم جب نیچے اتریں تو ایک اسپیشل لیموزین کھڑی ہو جو لے کر ہمیں بیت اللہ کے دروازے تک پہنچا. ایک سسٹم ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اگر حاجی کیمپ میں وقت لگتا ہے تو وہ ایک روٹین سمجھ لیجئے اور اس سفر کا حصہ سمجھ لیجئے، اور اس کی مشقت پر بھی اجر ملنا ہے. آپ بتائیے وہ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے جو ملاقات کرنے والوں کو گھنٹوں انتظار نہیں کرواتا؟ ارے دنیا کے بادشاہ اپنی ملاقات والوں کو گھنٹوں انتظار کروائیں. مالک الملک کی ملاقات کرنے والوں کو اگر انتظار میں بیٹھنا پڑ جائے تو سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور میں تو یوں پوچھتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ میرا بندہ حج کے لیے آ سکتا ہے، اگر بالفرض اس وقت آپ سے یہ پوچھا جاتا بالفرض کہ میرے بندے حج کی سینکشن تو میں کر رہا ہوں، مگر یہ بتا کہ تجھے اتنے گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، یہ جو ہے وہ راتوں کو جاگنا پڑے گا، بتا یہ سب تجھے قبول ہے؟ اگر قبول ہے تو اجازت دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا۔ تو ہم کیا جواب دیتے؟ ہم کہتے اللہ اس سے دگنی بھی برداشت کرنے کو تیار ہے، اس سے 10 گنا برداشت کرنے کو تیار ہے، اللہ اجازت دے دیجیے۔ اب اللہ نے بن کہے بن مانگے حج کے لیے اجازت عطا فرما دی، اور ہم ہیں کہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ جی حج کے اندر بڑی مشقت ہے۔ تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حج کا سفر مشقت کا سفر ہے، ذہن میں ہی لے کے جائیں ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، اور عبادت میں مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آرام چاہتے ہیں تو بستر پہ پڑے رہیں گھر میں، کس نے آپ کو آ کے کہا ہے کہ آپ ضروری حج کے اوپر جائیں؟ جب قدم ہی اٹھا لیا تو پھر ان مشقتوں کو معمولی سمجھیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ زبان پہ کسی بھی چیز پر اعتراض نہ ہو۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ ہمارے حضرت احمد اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک حاجی تھا، اور وہ صبح کا ناشتہ لینے کے لیے گیا تو کچھ چیزیں خرید رہا تھا۔ کسی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ دہی بھی لے لو، تو کہنے لگا نہیں مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، میں نہیں لیتا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ اب جب رات کو خواب سویا تو خواب آیا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو نبی علیہ السلام نے ناراض ہو کر حکم فرمایا کہ نکل جاؤ میرے شہر سے، کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے، اور خواب ختم۔ اب بڑا پریشان، آنکھ کھل گئی کہ محبوب ناراض ہو کر فرما رہے ہیں کہ نکل جاؤ اس شہر سے، کہتے ہو کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہوتی ہے۔ اب پریشان ہوا، علماء سے پوچھا میں کیا کروں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کے چچا سیدنا امیر حمزہ لانو جہاں مدفون ہے وہاں چلے جائیں، ایصال ثواب کریں، دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، سیدنا امیر حمزہ لانو کے مزار پر گیا، ان کے لیے ایصال ثواب کیا، دعائیں مانگی۔ رات کو آیا، خواب میں سیدنا امیر حمزہ لانو کی زیارت کی۔ سیدنا امیر حمزہ لانو نے فرمایا کہ دعا تو اگرچہ آپ نے بہت مانگی، وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ کو محبوب فرما چکے نکل جا میرے شہر سے، اب آپ کو رکنے کی اجازت نہیں، اگر نہیں نکلو گے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے۔ چنانچہ اس آدمی کو شہر سے نکلنا پڑتا۔ تو اس لیے جب وہاں جائے ہمارا ایک محبت کا تعلق ہے اس جگہ کے ساتھ، کسی چیز پر اعتراض نہ کریں۔ کیا ہم چند دنوں کے لیے زبان بند نہیں کر سکتے؟ ہر جگہ پر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، انتظامات کے اندر کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لاکھوں انسانوں کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی اونچ نیچ نظر بھی آ جائے تو چپ رہنے کی ضرورت ہے، کمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ جو یورپ سائڈ سے جاتے ہیں نا، یہ کوئی زیادہ ہی لاڈلے ہوتے ہیں، پیٹ بھرے کھانے کو مل جاتا ہے نا، کچھ فاقے آتے، کچھ دماغ ٹھکانے آتا، کچھ اپنی اوقات کا پتہ چلتا، ہر چیز موجود ہے، من پسند کے کھانے کھاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مشقت کا سفر ہے، اس سفر کے اندر چاہیے کہ ہم کسی چیز پر اعتراض نہ کریں، اللہ رب العزت کا احسان مانے کہ پروردگار عالم نے ہم جیسے گنہگاروں کو اس جگہ کے دیدار کی سعادت نصیب فرما دی۔ کتنے تہجد گزار دنیا میں ایسے تھے
بڑے بڑے اولیاء ایسے گزرے، دعائیں کرتے رہے ساری زندگی، مگر ان کو اس جگہ پر حاضری کی سعادت نصیب نہ ہو۔ تو اس لیے اس سفر کے اندر مشقت کا ہونا ضروری، اور ویسے اگر صاحب دل بندہ ہونا تو یہ مشقتیں اس وقت تک ہیں جب تک وہاں پہنچتے نہیں۔ جب وہاں پہنچ جائیں نا اور بیت اللہ کا دیدار کر لیں تو سب مشقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بیت اللہ شریف کے اندر کچھ کشش ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان کو تکلیف نہیں محسوس ہوتی۔ جیسے ماں کی گود میں پہنچ کے بچے کو سکون ملتا ہے، ایسے ہی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر مومن کو سکون مل جاتا ہے۔ بلکہ حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا کہ جیسے جنتی جنت میں پہنچ کے پرسکون ہو جاتے ہیں، جو کامل ایمان والے ہوتے ہیں وہ بیت اللہ شریف کو دیکھ کر ایسے پرسکون ہو جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت ہوتی ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور الذی احلنا دار المقام من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغب۔ سب تکلیفیں پہلے کی بات، وہاں پہنچ کے تکلیفیں ختم۔ اس کی کشش ایسی ہے، انجذاب ایسا ہے۔ ایک تیسری بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے کہ اخلاص تو ہر عبادت میں ہونا چاہیے۔ مخلصین لہ الدین کا حکم ہے، لیکن حج کے اس عمل میں زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ اخلاص تو ہر عبادت میں ہونا چاہیے، لیکن حج کے عمل میں اخلاص کی زیادہ ضرورت ہے۔ وہ کیوں کہ یہ عمل زندگی میں صرف ایک بار کرتے ہیں۔ اگر نماز ایک اخلاص کے بغیر پڑھی تو چلو دوسری میں اخلاص مل جائے گا، ایک رمضان بغیر اخلاص کے گزرا تو چلو آئندہ رمضان گزر جائے گا، لیکن حج تو ہے ہی ایک۔ تو جب ہے ہی ایک تو پھر اس عمل میں کتنی احتیاط اور کتنے اخلاص کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملتا ہے کتنے لوگوں کو، اس لیے اس عمل میں بہت زیادہ اخلاص کی ضرورت ہے۔ حج کی لڑائی مشہور ہوتی ہے، بھائی بھائی لڑتے ہیں، دوست دوست لڑتے ہیں، میاں بیوی لڑتے ہیں۔ یہ سفر ایسا ساتھ مل کے کرتے ہیں نا سفر، ایک چاہتا ہے کہ میری مانی جائے، دوسرا چاہتا ہے کہ میری مانی جائے، اور منوانے کی عادت ہوتی ہے، ماننے کی تو ہوتی نہیں، اس لیے پھر ٹکراؤ ہوتا ہے۔ تو حج کی لڑائیوں کی وجہ سے حج کا عمل ہی کئی مرتبہ انسان کا نامقبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں لے کے جائیں کہ ہمیں فرما دیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اس لیے کسی سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ جھگڑے کی ضرورت نہیں، کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں انتظامی معاملات میں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ہم بس میں بیٹھیں تو اچھی سیٹ ہو، کمرے میں ہو تو سب سے بہتر بستر ہو۔ انتظامی معاملات میں اگر ہمارے دوسرے ساتھیوں کو ہم سے بہتر کوئی چیز مل گئی تو یہ ہماری خوش نصیبی، ہم ان کو موقع دیں۔ جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب انسان خود فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کو نظر انداز کرتا ہے۔ تو اس لیے حج کے سفر میں رفث اور جدال ان تینوں سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور حج کے سفر میں مال وہ ہو جو 100% حلال ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ مال وہ ہو جو 100% حلال ہو، تب حج قبول ہوگا۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ غلاف کعبہ پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے، یا اللہ پکار رہا ہے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ جو اس نے غذا کھائی وہ حرام کی، جو اس کے بدن پہ کپڑا ہے وہ حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس ہی حرام کا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگا؟ تو اس لیے حج کے سفر میں صاف مال انسان لے کر جائے اور خرچ کرے، اور اگر کسی کو اپنے مال میں کوئی شک ہے تو علماء سے رابطہ کرے، وہ طریقہ بتا دیں گے کہ کیا صورت ہے کہ انسان حلال مال سے حج کر سکے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ حج کرنا چاہتا ہے اور اس کو اپنے مال پہ شبہ بھی ہے، تو کہا اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہر مشکل کا حل نکال دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اگر یہ بندہ کسی سے قرض لے لے اور قرض لے کر قرض کے پیسے سے حج کرے تو یہ 100% حلال کے پیسوں سے حج کیا۔ اب قرض اس نے جس پیسے سے بھی ادا کر دیا، یہ دوسری بات ہے، حج پکا ہو گیا۔ حج میں فخر اور شیخی بگاڑنے سے بچے۔ کئی مرتبہ، ایک سے زیادہ مرتبہ حج کرنے کا موقع ملے تو ساتھیوں کے سامنے انسان اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ یہ سمجھ لے میں ہر سال حج کرتا ہوں۔ نبی اسلام نے فرمایا یہ قرب قیامت کی علامت ہے کہ میری امت کے عمراء سیر کرنے کے لیے حج کریں گے، میری امت کے غرباء بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے، اور میری امت کے علماء دوسروں پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے حج کریں گے۔ تو ایسے وقت میں فخر و مباحات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ حج اس لیے نہیں کرتے کہ جی ہمارے پاس بس تھوڑے سے پیسے ہیں، ہم نے جمع کیے ہیں، اب ہم کیسے حج کریں۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کثرت سے حج یا عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو فراخ فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں تو حج اور عمرہ کرنے سے رزق میں فراخی آتی ہے۔ ہر سفر کی ایک منزل ہوتی ہے، حج کے سفر کی منزل اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ حاجی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کو زیارت بیت نصیب ہوتی ہے اور کچھ کو زیارت رب البیت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے طواف زیارت نام رکھا گیا۔ وقوف عرفہ کے بعد جو طواف کرتے ہیں طواف زیارت۔ اب یہ زیارت اور مشاہدہ، اس کا کیا حقیقی مفہوم ہے یہ مستقل عنوان ہے۔ تاہم آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ جنہوں نے اپنے باطن سے محنت کی ہوتی ہے وہ اس جگہ کی نورانیت کو محسوس کرتے ہیں، اور جب محنت نہیں کی ہوتی تو پھر ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اس سفر کے اندر کسی باعمل عالم یا شیخ کا ہونا ضروری، تاکہ وہ قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کر سکے۔ حج کے اس سفر کے اعمال میں عجیب حکمتیں ہیں، کیونکہ یہ عشق و محبت کا سفر ہے، لہذا اس کے اعمال کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی عشق کی نسبت غالب نظر آئے گی۔ عاشق کو عام طور پر دیکھا گیا کہ اس کو زیب و زینت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ کچھ شاپ کو زیب و زینت سے کیا سروکار، سرگرداں سکتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، محبوب کے گھر کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ تمام اعمال حج کے سفر میں موجود، چنانچہ حج پہ جانے والے کو احرام باندھنے کا حکم دیا گیا، سب زیب و زینت اتار دے
اور بس چادروں پہ اپنے صدر کو لپیٹ کے، ننگے سر، بکھرے ہوئے بال، خوشبو لگا نہیں سکتا. اب یہ چل رہا ہے دیوانوں کی طرح. مگر تو شاخ تو آہیں بھرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، تو ان کو بھی کہہ دیا گیا ہاں آپ بھی چلو تو پھر ایک نعرہ بلند کرو. کون سا؟ لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں. اب ذرا ان کے معنی پہ غور کیجئے کہ یہ کیسا عجیب فکرہ ہے کہ جس میں انسان بار بار اللہ کو عد کر رہا ہوتا ہے، اے پروردگار میں حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں. کاش کہ اس کے معنی کو ہم سمجھتے. ہمارے اسلاف حج کے لیے نکلتے تھے، ایک سفر کرتے تھے، سینکڑوں لوگ ان کی وجہ سے ہدایت پا کے آتے تھے. آج ہم ہدایت کر کے آتے ہیں، خود اپنے آپ کو بدل کے واپس نہیں آتے. جیسے جاتے ہیں ویسے ہی واپس آتے ہیں. اور جس طرح عاشق محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے، اسی طرح یہ حاجی اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کرتا ہے. اطوف علی الجدار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیار. طواف کر رہا ہوں جیسے پروانہ شمع کے گرد. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہیں کوئی ایسا موقع نہیں کہ جہاں مرد اور عورت کو ایک ہی کام ایک ہی وقت میں کرنے کا حکم ہو. اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو درمیان میں ایک بڑی دیوار پردہ ہوگا. حج میں طواف ایک ایسا ہے کہ جس میں مردوں کو بھی کرنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی کرنا ہوتا ہے. اب یہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت علماء نے لکھی کہ رب کریم یہ ثابت کرنا چاہتے تھے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے عشق و محبت میں اتنا آگے بڑھ چکے کہ اس محبت کی وجہ سے کہ میرے گھر کا طواف کرنے آئے، یہاں پہنچ کر مرد اپنی مردانگی کو بھول گیا، عورت اپنی نسوانگی کو بھول گئی، اور دونوں میری طرف متوجہ ہیں. کسی کو کسی کی طرف التفات نہیں، حتیٰ کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف رجحان نہیں. میرے یہ بندے دنیا کی جتنی بھی نفسانی محبتیں تھیں ان سب کو ترک کر چکے، میری محبت غالب آ چکی. دیکھو یہ ایک وقت میں طواف کر رہے ہیں مگر ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کی بجائے سب رو رہے ہیں، میرے سامنے دعا مانگ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر ثابت کیا کہ میرے بندوں نے یہاں آ کر ثابت کیا کہ میری محبت تمام محبتوں پر غالب. اور واقعی بات ایسی ہے، وہاں تو اللہ کی محبت کا وہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. مرد اپنا رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، عورتیں اپنا رو رہی ہیں، دعائیں مانگ رہی ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی. ہاں اگر محنت نہ کی ہو اور دل کے اندر فکر بھرا ہو تو پھر بات کچھ اور. تو یہ محبت کا سفر ہے اللہ رب العزت کے عشق میں چکر لگاتا ہے انسان. اور جیسے اگر کوئی عاشق کو منع کرے کہ تم اس معاملے سے باز آؤ تو عاشق اس سے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کو پتھر مارتا ہے. تو شیطان بھی انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو حج کے سفر میں حاجی بھی جا جا کے اسے پتھر مارتا ہے. اور عاشق قربانی پیش کرتا ہے. اس سفر میں حاجی بھی اللہ کے نام پر قربانی پیش کر رہا ہے. تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کے اندر حکمتیں ہیں، اور ہر عمل میں عشق اور محبت کا رنگ جھلک رہا ہو. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے اور یہ دین اسلام کی کا حسن دیکھیے کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے.
اگر دل پر 2 رکعت امام کے پیچھے وہاں جا کر پڑھنے کا نام ہوتا تو کتنی مصیبت ہوتی، کتنے بوڑھے ہوتے جو وضوئی بنا رہے ہوتے اور 2 رکعت پوری ہو چکی ہوتی، کئی بیمار ہوتے، کئی معذور ہوتے، اور کتنی عورتیں ہوتی جو ہزاروں روپیہ خرچ کر کے ہزاروں میلوں سے سفر کر کے وہاں جاتی اور ان کی نماز پڑھنے کی حالت ہی نہ ہوتی، تو کتنی مشکل پیش آ جاتی۔ لہذا حج کا سب سے بڑا رکن کیا کہ عرفات کے میدان میں ظہر کا لے کر عشاء کے درمیان وقوف کرنا۔ اب یہ وقوف ہر بندہ کر سکتا ہے، چاہے اس نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، حتیٰ کہ اگر کوئی بیمار ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی بے ہوش ہے تو وہ بھی وقوف کر سکتا ہے۔ تو یہ حکم دیکھیے دین اسلام کہ فقط اس جگہ پر احرام باندھ کے پہنچ گئے تو وہ وقوف مکمل ہو گئے۔ تو حج کے اعمال کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی حکمت ہے۔ حاجی خدائی مہمان ہوتا ہے۔ دیکھیں، آپ اگر دعوت نامہ بھیجیں اور کسی کو بلائیں اور وہ بندہ آپ کے گھر آئے تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے کہ میں نے دعوت نامہ دے کے بلایا۔ تو جب ہم دعوت دے کے کسی کو بلائیں اور وہ دعوت نامے کی وجہ سے آ جائے، ہم سمجھتے ہیں یہ مہمان ہے اور مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہماری ذمہ داری۔ پروردگار عالم نے بھی دعوت بھیجی، ابراہیم خلیل اللہ کو فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ہے نا دعوت، سب کو دعوت مل رہی ہے۔ اے میرے پیارے خلیل، آواز لگا دو، دعوت یہاں میں آؤ اس گھر کی زیارت کے لیے۔ اب جب دعوت نامہ ملا تو جن کو اللہ کی طرف سے پھر توفیق مل گئی وہ اگر اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ خدائی مہمان بنے یا نہ بنے۔ تو اگر ہم جیسے لوگ جن کے اندر ایک ذرہ جیسی شرافت ہے، ہم مہمان کی مہمان نوازی اپنا حق سمجھتے ہیں، تو سوچئے کہ پروردگار عالم اپنے گھر کی زیارت کے لیے آنے والوں کی کیسی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وہ تو مہمان نوازی فرماتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اگر پتہ چلے تو پھر حاجی کے تو مزے ہی مزے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے اوپر روزانہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جن میں سے 60 رحمتیں تو طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں جو بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو بیٹھ کر بیت اللہ کا دیدار کرنے والے بھی رحمت سے محروم نہیں، تو پھر طواف کرنے والوں کو کتنی رحمتیں مل رہی ہوگی۔ چنانچہ ایک جگہ ایسی ہے رکن یمانی اور ہجر اسود، اس کے درمیان میں حدیث پاک میں آتا ہے 70,000 فرشتے ہر وقت متعین ہوتے ہیں اور طواف کرنے والوں کی دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں جا کر دعائیں مانگیں گے اور ان کی دعاؤں پر اللہ کے فرشتے بھی آمین کہیں۔ مکہ مکرمہ میں جلال کی تجلیات غالب ہیں، اللہ رب العزت کی ہیبت شان، جلالت شان ایسی ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر جلال کی تجلیات، چنانچہ وہاں کے رہنے والوں کی طبیعت میں بھی جلال زیادہ ہے۔ آپ مکہ مکرمہ کے کسی دکاندار سے کہیں نا جی کہ اس کے دام اتنے کر دو، کہے گا یہ اللہ، تشریف لے جائیے، دوسری بات ہی نہیں کرے گا۔ لیکن مدینہ طیبہ کے اندر آپ کو جمال کی تجلیات نظر آئیں گی، وہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ تو دونوں جگہ پر انوارات کا اپنا حسن ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی ولادت کے لیے تو مکہ مکرمہ کو پسند فرمایا، لیکن ان کی رہائش کے لیے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا۔ یہ دو جگہیں علیحدہ کیوں بنا دی گئی؟ اس لیے کہ یہ دو محبتیں تھیں جو مومن کے دل میں ہونی چاہیے، اور اگر دونوں جگہیں ایک ہی شہر کے اندر ہوتی تو دو میں سے ایک ہی غالب آ سکتی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ شہر دے دیے۔ مکہ مکرمہ میں آؤ، اللہ رب العزت کی محبت کے جذبہ غالب ہو، اور اگر مدینہ طیبہ میں جاؤ تو پھر اس کے رسالت کا جذبہ غالب۔ چنانچہ دونوں جگہ جا کر انسان دونوں محبتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے مکہ کا قیام اعلیٰ، اور عشق والوں کے لیے مدینہ کا قیام اعلیٰ۔ اس کا یہ سفر مساوات کا سبق دیتا ہے۔ حج کے سفر میں شاہ و گدا سب اکٹھے۔ دیکھیں، دنیا کا امیر ترین انسان ہو وہ بھی احرام کی 2 چادریں، اور غریب ترین انسان ہو تو احرام کی 2 چادریں، تو مساوات عملی سکھائی گئی، خالی باتیں ہی نہیں، مساوات عملی کا درس دیا گیا۔ تو اس لیے یہ حج کا سفر رابطے کا سفر۔ دیکھیں، 2 لفظ ہیں، ایک ہے ضابطہ اور ایک ہے رابطہ۔ ضابطے سے بھی ملتا ہے اور رابطے سے بھی ملتا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے گا۔ مثال سے، ایک مزدور آپ نے گھر بلایا کام کے لیے، اب وہ مزدور سارا دن کام کرتا رہا، تو شام کو آپ نے اس کو 100 روپیہ دے دیا اس کی مزدوری۔ یہ تو ہے ضابطہ، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ ضابطہ۔ اور اگر آپ کو اس مزدور کا کام کرنا پسند آیا اور آپ نے اسے بلا کر حال احوال پوچھ لیے کہ سناؤ بھائی کہاں رہتے ہو، کیا حال ہے، اور وہ کہے جی کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، میں تو آج کل بہت محنت کرتا ہوں، کام کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں ایک ہی بیٹا ہوں ماں باپ کا، اور میرے سر پر ذمہ داری ہے، میری ہمشیرہ جوان ہے اور اس کی شادی کرنی ہے، اور میرے پاس ابھی انتظام نہیں۔ اگر وہ یہ ساری بات آپ کو سنا دے اور آپ کے دل میں بات آ جائے تو آپ اس کو ہمشیرہ کی شادی کے لیے 10,000 روپے اٹھا کر دے دیں گے۔ تو ضابطے سے کیا ملا؟ 100 روپیہ، اور رابطے سے کتنا ملا؟ 10,000 روپیہ۔ تو یہ سفر رابطے کا سفر ہے، یہ رابطے کا سفر ہے کہ وہاں جانے والے جائیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑیں، اور پھر رابطے میں جو ملتا ہے وہ اپنے اپنے مقدر کے مطابق پائیں۔ من طلب فقط وجد، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ مانگنے والوں کو اپنے دامن کی کوتاہی کا شکوہ رہا، دینے والے کے خزانے بہت وسیع، بہت وسیع۔ جس نے جتنا مانگا اللہ نے اس سے بھی زیادہ اس کو دیا۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ وہ تو امیدوں سے بڑھ کر دینے والی ذات ہے، جتنا ہم مانگیں گے پروردگار عالم اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے پھر وہاں جا کر مانگنا ہے، اے اللہ جئتک من بلاد بعیدہ وبذنوب کثیرہ فاغفر لی، اللہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور بڑی دیر سے آیا ہوں، میرے مولا گناہوں کی بخشش فرما دیجیے۔ اور مانگنے والے مانگتے ہیں، مانگنے والے مانگتے ہیں۔
وہ نر ہے کہ جہاں پر شاہ و گدا سب مانگتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے امراء کو دیکھا بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگ رہے ہیں. سب کو ملتا ہے اس جگہ سے. اس لیے حجاج خوش نصیب ہے کہ ان کو اس مرکز توحید میں جانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. تو وہاں جا کر یہ مانگے جتنی دعا مانگ سکتے ہیں. وہ عجیب دربار ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی, ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. فرمانے لگے کہ ایک حج میں نے ایسے کیا کہ میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھتا اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا, ایک آیت پڑھتا اور وہ آیت اگر بشارت کے متعلق ہے تو جنت کی دعائیں مانگتا, اور اگر خوف کے متعلق ہے تو جہنم سے پناہ مانگتا. فرماتی ہیں ہر آیت پڑھ کر دعا مانگتا. اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے میں نے پورے قرآن پاک کو مکمل کیا. اللہ والوں نے ایسے بھی وقت گزارے, مانگنے والوں نے اس دربار سے یوں بھی مانگا, ایک ایک آیت پڑھتے گئے, ہر آیت پر دعا مانگتے مانگتے دل آخر قرآن پاک کا مکمل کرنا. تو اس لیے اس جگہ کے اوپر جا کر دعائیں خوب مانگنی چاہیے. فقہا نے لکھا ہے کہ حرم شریف میں اندرون حرم اور مینا عرفات ملا کر 17 مقامات ایسے ہیں جو قبولیت دعا کے مقامات. 17 مقامات. اب حاجی کو قبولیت دعا کے مقامات کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن جس گھڑی کی قیمت پوچھو تو اس کو ہر گھڑی کی قیمت کا پتہ ہوتا ہے. اس لیے کہ بازار کی سیر زیادہ ہوتی ہے اور اعمال کے لیے کوشش کم ہوتی ہے. تو ابھی سے یہ مسائل سیکھ کے جائیے کہ وہاں پر کن کن مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان مقامات پر پہنچ کر دعائیں مانگنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک جگہ پر دعائیں مانگیے, کیا معلوم کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے مالک کو پسند آ جائے. حج کرنے کا معیار اپنا اپنا. ہم لوگوں کا حج ایک عام آدمی کا حج, اور اللہ والوں کا حج معارف بڑا حج. چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے, کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے حج کے لیے. اس نے کہا حج کے لیے تو سواری کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ کے پاس تو سواری کوئی نہیں. کہنے لگے میرے پاس ایک نہیں, میرے پاس کئی سواری ہیں. اس نے پوچھا کہ سواری نظر تو آ نہیں رہی, اور آپ کہتے ہیں میرے پاس کئی سواریاں, تو بتائیے تو کون کون سی سواری؟ فرمانے لگے کہ جب مصیبت ہوگی تو صبر کے اوپر سواری کروں گا, مصیبت کے لمحات میں صبر کی سواری, نعمت کے اوقات میں شکر کی سواری, خلاف طبیعت کام کے وقت میں تسلیم و رضا کی سواری, رنج پہنچنے کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون والی سواری, نفس و شیطان کے مقابلے میں لا حول ولا قوہ والی سواری, گناہ کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو توبہ کی سواری, اور جب کوئی بڑا سامنے آئے تو اللہ اکبر والی سواری, اور جب کسی کی خطا دیکھوں گا تو سبحان اللہ کی سواری. میں حسب موقع ان سواریوں سے سوار ہو کر اپنے حج کو مکمل کرنے کا. تو واقعی یہ سواریاں ہیں. ہمیں وقتاً فوقتاً مختلف سواریوں پر سوار ہو کر اس حج کے سفر کو مکمل کرنا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مریض تھا, کچھ عرصہ وہ محفل میں نہ آیا, کچھ عرصے کے بعد حاضر ہوا تو پوچھا کہ بھائی اتنے دن کہاں رہے؟ کہ حضرت حج پہ جانے کا موقع نصیب ہوا, اس لیے میں حج پر گیا. تو فرمایا کہ ذرا قریب آؤ. وہ قریب آ گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ حج کے سفر کے لیے جب تم نکلے تھے
تو احرام باندھا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا احرام باندھنے کے لیے جب تم نے اپنے جسم سے لباس اتارا تھا تو گناہوں کا لباس بھی اتارنے کی نیت ساتھ کی تھی یا نہیں کی تھی کہ میں گناہوں کا لباس بھی اتار رہا ہوں؟ اس نے کہا حضرت یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے لبیک کہا تھا، تلبیہ پڑھا، تو کیا تم نے اپنے آپ کو 100% سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کے حضور پیش کرنے کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ حضرت یہ نیت نہیں کی تھی۔ پر میں اچھا یہ بتاؤ کہ جب جا کر تم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا تھا اور بیت اللہ کا استلام کہتے ہیں کہ حجر اسود کی طرف دونوں ہاتھ کر کے پھر ان کا بوسہ لینا، اگر بوسہ ویسے نہ لے سکے تو اس کو استلام کہتے ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ کہ جی کیا تھا۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ اس وقت احساس تھا کہ تم اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہو؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت کی جو حجر اسود ہے وہ یمین اللہ کا دایاں ہاتھ ہے دنیا میں۔ کہ تمہیں یہ کیفیت تھی؟ سر یہ کیفیت تو نہیں۔ فرمایا اچھا ملتزم سے لپٹے تھے؟ جی۔ تو ملتزم سے لپٹتے ہوئے محبوب کے ساتھ جیسے گلے ملتا ہے تو انسان کو سکون ملتا ہے، یہ کیفیت ہوئی تھی؟ کہ یہ کیفیت تو نہیں ہوئی تھی۔ اچھا باب کعبہ کے سامنے سے گزرے تھے؟ ہاں۔ تو جیسے ایک فقیر کسی بڑے شہنشاہ کے دروازے کے سامنے جاتا ہے تو ندا دیتا ہے، تم نے اس کیفیت کے ساتھ اس مالک کو پکارا تھا؟ کہ اس کیفیت کے ساتھ تو نہیں پکارا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم وقوف عرفہ کے وقت حاضر ہوئے تھے؟ کہ جی میں حاضر تو ہوا تھا۔ کہتے یہ بتاؤ کہ اس وقوف عرفہ کے وقت میں تم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی نیت کر لی تھی؟ ایسے نیت تو نہیں کی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے رمی جمار کی تھی تو شیطان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قلبی دشمنی رکھنے کا عہد کیا تھا؟ یہ تو نہیں کیا تھا۔ اچھا جب تم نے قربانی کی تھی تو تم نے اپنے نفس کی خواہشات پہ بھی چھری پھیری تھی یا نہیں پھیری تھی؟ اچھا چھری تو نہیں پھیری تھی، قربانی دی تھی۔ اچھا جب تم نے طواف زیارت کیا تھا تو تمہیں پھر اپنے محبوب کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت وہ زیارت تو نصیب نہیں ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ بچے پھر تم یوں سمجھو کہ حج کیا ہی نہیں، اب آئندہ سال نئے سرے سے پھر احرام باندھ کے جانا اور جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے اس طرح جا کر دوبارہ حج ادا کرنا۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھیں کہ ہم حج کیسے کرتے ہیں اور اللہ والوں کی حج کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اس لیے یہ معاملہ اپنا اپنا۔ قبولیت حج کی علامات ہیں، اچھی طرح سے سن لیجئے۔ قبولیت حج کی علامات، ہمارے مشائخ نے لکھا کہ پہلی علامت تو یہ ہے کہ جس انسان کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کی دلیل یہ کہ وہ جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے میں پھر حج کرنے جاؤں گا۔ کتابوں میں لکھی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ قبولیت حج کی علامات میں سے ایک علامت یہ کہ حاجی جب واپس آتا ہے تو اس جذبے کے ساتھ کہ میں ایک مرتبہ پھر حج کروں گا، ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی تڑپ ہے۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں جو کانوں کو ہاتھ لگاتے آتے ہیں، توبہ توبہ، ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا۔ تو جو اس طرح توبہ توبہ کرتے آئے سمجھ لو کہ خالی آئے، حج قبول کوئی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ کہ جب انسان بیت اللہ شریف کے سامنے جاتا ہے، حجر اسود کا استلام کرتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ اس کے اندر کی جو بھی کیفیت ہوتی ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔
اندر چیزوں کی کیفیت ہو. چنانچہ کچھ لوگ وہاں جا کر استعلام کریں گے نا تو ان کا خود سے باطن کھل جائے گا. نہ شکوے کی باتیں. بیت اللہ شریف کے سامنے حرم میں بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ شکایتیں کرتے رہیں گے. فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، مولم یوں کرتے ہیں، فلاں یوں کرتے ہیں. ایک ایک گھنٹہ بیٹھ کے وہاں شکایتیں کرتے رہتے ہیں. وہ اندر کھل جاتا ہے. تو یہ ہجرت کا استعلام عجیب ہے کہ انسان کی کلئی کھل جاتی ہے. جیسا اندر ہو وہ چھپا نہیں رہتا، کھل جاتا. اور جس کے اندر شرافت نفس ہو پھر وہ دوسری کھل جاتی ہے. چنانچہ اس کے اندر اور تسلیم و رضا آ جاتی ہے. اس کو جتنی تکلیفیں پہنچے وہ سب تکلیفوں کو آسان سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کر لیتا ہے. اس لیے حج کرنے کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ لوگوں کی نیکی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگ پہلے سے بھی گئے گزرے بن جاتے ہیں. وہ ایک دکاندار تھا، ایک آدمی لینے کے لیے آیا، پھر لیے بغیر واپس جانے لگا. تو اس دکاندار کی ایک چیز کم ہو گئی. اس نے کہا حاجی صاحب ذرا بتائیں یہ چیز ہے تو یہ آپ اس کے پیسے دے کے جائیں. تو واقعی وہ چیز اس کے پاس تھی، انہوں نے پیسے لے لیے. مگر اس بندے کو حیرانی بڑی ہوئی، اس نے کیسے پہچان لیا کہ میں نے حج بھی کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو بتاؤ تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا اتنی جرت کا کام دوسرا بندہ نہیں کر سکتا. تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو حج کرنے کے بعد سنور جاتے ہیں اور کئی ہوتے ہیں جو الٹا بگڑ جاتے ہیں. کیوں فرق ہوتا ہے؟ جس کی حج قبول ہو گئی وہ سنور گئے اور جس کی حج قبول نہ ہوئی وہ، اس لیے وہاں جا کر رونے کی ضرورت ہے. اس دعا کو قبول کروا کے آنے کی ضرورت ہے. اے اللہ میری اس حج کو قبول کریے. ہمارے حضرات سالوں روتے رہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 70 حج کیے. 70 حج کیے. جب آخری مرتبہ کا حج کرنے لگے تو بیٹا ساتھ تھا. احرام باندھا، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک. جب انہوں نے لبیک پڑھا تو آواز آئی لا لبیک. کیا مطلب کہ تیری لبیک قبول نہیں. اب جب یہ آواز آئی تو بیٹے نے بھی سنی تو وہ کہنے لگا ابو جب ہماری لبیک قبول ہی نہیں تو پھر حج کرنے کا کیا فائدہ؟ احرام اتار دیجیے. تو جب اس نے یہ کہا تو باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں نے پہلا حج کیا تھا اور لبیک کہا تھا اس وقت بھی یہی آواز سنی، اب 70 دفعہ کا حج کر رہا ہوں اب بھی یہی آواز سن رہا ہوں. مگر بیٹے یہ تو بتا کہ کوئی اور دروازہ ہے کہ اس کو چھوڑ کے میں وہاں چلا جاؤں؟ وہ قبول کرے نہ کرے مجھے حج تو یہی کرنی ہے. اب دروازے تو اسی سے پکارنا ہے. ان کی یہ بات اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. فوراً ان کے دل میں ڈالا گیا میرے بندے تیرے اس عاجزی کی وجہ سے ہم نے 70 دفعہ کے حجوں کو قبول کرنا. تو اس لیے حج کے لیے جانا ہے تو وہاں عاجزی اور زاری اتنی کیجیے حتیٰ کہ حج کو قبول کروائے. یہ ہے ہی محبت کا سب عجیب محبت کا معاملہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پیسے کی بات ہے. ایسی بات نہیں ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے خوب مال دولت دی لیکن حج کی سعادت کے بغیر دنیا سے رخصت ہوتے. اور کتنے غریب ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خرچ کرنے کو بھی کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی پہنچا دیتے. یہ بیت اللہ شریف کے ساتھ تعلق عجیب ہے. ہمارے حضرت ہم سے فرمانے لگے کہ یہ پہلے کی بات ہے کہ جب سعودی عرب کے اندر ابھی تیل دریافت نہیں ہوا تھا 1932 کے قریب کی بات، کچھ ایسا ہی سن لیا. فرمان لگے کہ اس وقت وہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ ہم جاتے تھے اور تربوز وغیرہ کھا کر جب ہم اس کے چھلکے پھینکتے تھے تو وہاں کے بچے ان کو اٹھا کر کھانے کے لیے آپس میں جھگڑتے تھے. کتنی غربت تھی.
کہ حاجی لوگ جب تربوز یا خربوز کھا کر اس سے چھلکے پھینکتے تھے، ان چھلکوں کو اٹھا کر کھانے کے لیے وہاں سے مقامی بچے آپس میں جھگڑا کرتے تھے، اتنی غربت۔ فرمان لگے کہ ایک وقت تھا کہ ہم مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، کہ راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا نماز کے لیے، تو ایک بوڑھا آ گیا اور اس نے آ کر اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا کہ بھئی مجھے بھوک لگی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس کو روٹی بنا کر دو، یہ بھوکا ہے بیچارہ۔ تو اہلیہ نے آٹا نکالا، پانی نکالا کہ آگ جلاؤں اور روٹی پکاؤں۔ تو جب اس بوڑھے نے دیکھا تو اس نے اجازت مانگی اور آگے بڑھا، اور اس نے ایک گلاس لیا، پیالہ، اور پیالے کے اندر اس نے کچا آٹا ڈالا اور اس کے اندر پانی ملا لیا، اور کچے آٹے کو گھول کے اس نے پیا، اور کہنے لگا کہ اتنی بھوک تھی، انتڑیاں اندر کاٹ رہی تھی، اب میں نے کچا آٹا پی لیا، اب میں روٹی کے لیے انتظار کر سکتا۔ اتنی بھوک تھی، روٹی کے لیے پکنے کا بھی انتظار نہیں کر سکتا تھا، کچا آٹا پی لیا، کہنے لگا اب تھوڑی طبیعت سنبھل گئی، اب میں روٹی کا انتظار کر سکتا ہوں۔ اتنی غربت۔ فرماتے ہیں کہ اس غربت کے عالم میں ہم حرم شریف کے پاس ہی باہر بیٹھے تھے، ایک بچہ ہمارے پاس آتا تھا، ہم اسے روٹی دے دیتے تھے، کھانے کو چیزیں دے دیتے تھے۔ تو وہ بچہ ہمارے پاس 9-10 سال کا تھا، آتا تھا، ہم کچھ نہ کچھ دیتے تھے، مانوس ہو گیا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آیا اور آ کر بیٹھا، تو میری اہلیہ نے اسے کہا کہ تم یہاں ہو، تمہیں کھانے کو نہیں ملتا، پہننے کو نہیں ملتا، ہمارے ساتھ ہمارے ملک چلو، وہاں تمہیں کھانے کو بھی دیں گے، پینے کو بھی ملے گا، پہننے کو بھی ملے گا، مکان بھی بڑا اچھا، گرمی بھی اتنی نہیں، یہ سہولت موجود، یہ سہولت موجود۔ اس نے پیار سے نا بہت ساری باتیں گنوائی کہ تم ہمارے ساتھ چلو، وہاں تمہیں یہ سب کچھ چیزیں ملیں گی۔ تو کہنے لگے کہ وہ پہلے تو غور سے یہ باتیں سنتا رہا۔ جب اس نے ساری باتیں سن لی تو پھر بیت اللہ شریف کا اشارہ کر کے میری اہلیہ سے کہتا ہے کہ وہاں پر یہ بھی موجود ہوگا، وہاں پر یہ بھی موجود ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو وہاں پر نہیں۔ تو وہ بچہ برجستہ کہتا ہے اگر یہ وہاں پر نہیں تو مجھے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اتنی غربت کے باوجود بیت اللہ کے ساتھ ایسی محبت، اللہ۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر امیر ہی پہنچتے ہیں، مقدر والے پہنچتے ہیں، وقت والے پہنچتے ہیں، چاہے ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو پھر بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے جامعہ اشرفیہ لاہور کے مفتی حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے گزرے ہیں، بہت محتاط شخصیت تھے۔ وہ یہ واقعہ سناتے تھے، کیونکہ ایک محتاط شخصیت یہ واقعہ سناتی تھی، اس لیے آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں۔ ان کے قریبی عزیزوں میں یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمانے لگے لاہور شہر میں ایک نوجوان تھا، گوالا تھا۔ گوالا کہتے ہیں جو گائے بھینسوں کو پالے اور ان کا دودھ نکالے، وہ دودھ کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان گوالا تھا، اس کے دل میں بیت اللہ شریف جانے کی تڑپ پیدا ہوئی، اور وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ میں حج کے لیے کیسے جا سکتا ہوں، اور پلے اس کے کچھ تھا نہیں کہ جس کو خرچ کرے۔ کہنے لگا اس سے پوچھے، کبھی اس سے پوچھے، کبھی اس سے پوچھے کہ میں بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں، میں کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے بتا دیا کہ بھائی یہاں سے تو جاتے نہیں، کراچی سے بحری جہاز چلتے ہیں، تو وہاں حاجی سب جاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ اسٹیشن پر پہنچ گیا اور وہاں جا کر کراچی کی ٹرین میں بیٹھ گیا، کراچی پہنچ گیا۔ اب اسٹیشن پر اترا تو پوچھتا پھر رہا ہے کہ جی میں نے بیت اللہ شریف جانا ہے، کیسے جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں؟ کسی نے کہا بھائی اسٹیشن سے نہیں جاتے، ایک حاجی کیمپ ہے، وہاں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں، تو وہاں جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگوں سے پوچھتا پھر جی میں حاجی کیمپ کیسے جاؤں؟ چنانچہ ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے کہا بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس کو حاجی کیمپ پہنچا دیا۔ اب وہاں پر جہاز لگتا تھا اور اس میں لوگ سوار ہوتے اور حاجی جاتے۔ اب یہ روز دیکھ رہا ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ ٹکٹ ہے، نہ کوئی خرچہ ہے، بس ہر بندے سے یہی پوچھتا پھر رہا ہے میں نے حج پہ جانا ہے، میں نے حج پہ جانا ہے۔ لوگ پوچھیں کاغذات مکمل ہے، کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جانا کیا ہے، حج پہ جانا ہے۔
اچھا، اس کے ذہن میں ایک تجویز آئی. اس نے سوچا کہ یہ جو کام کرنے والے ہیں نا، جو حاجیوں کا سامان جہاز کے اوپر لے جاتے ہیں، ان کو اجازت ہے جہاز پر جانے کی، تو بس میں بھی کسی طریقے سے جہاز پہ چڑھ جاؤں. چنانچہ ایک نوجوان کو اس نے بلایا اور بلا کر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو تو اس جہاز پہ چڑھنے کی اجازت ہے، مجھے کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے کہا بھئی ہماری تو دیکھو یہ وردی ہے، یہ ہم نے وردی پہنی ہوئی ہے نا، یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے، تو ہم حج کا سامان لے کے اوپر جا سکتے ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا. کہنے لگا یار ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ مجھے دے دو، میں اوپر سامان بھی پہنچاؤں گا اور پھر جب پہنچ جائے گا تو تمہیں وردی پہنچ جائے گی واپس. اس نے اس کی بات مان لی. چنانچہ اس نے اس کو یہ کرتا دے دیا. اب اس نے کرتا پہنا اور جناب حاجیوں کا سامان اوپر لے جا رہا ہے، حاجیوں کا سامان لے جا رہا ہے. اللہ کی شان، جب سامان ختم ہو گیا تو یہ وہیں رک گیا اور اس نے وہ شرٹ جو تھی دوسرے بندے کے ہاتھ نیچے بھیج دی. اب جا رہے آگے. کہاں جانا ہے؟ حج پہ جانا ہے. ڈاکومنٹ ہے نہیں. اللہ کی شان، چھپ چھپا کے سفر گزر گیا. اب جب جدہ کے قریب پہنچنے کا وقت آیا تو اس نے ایک آدمی سے کہا کہ بھائی جدہ کی روشنیاں نظر آئے نا تو مجھے بتا دینا. اس نے کہا بہت اچھا. اللہ کی شان کے جدہ کے قریب پہنچ کر جب سامنے روشنیاں نظر آ رہی تھی عمارت کی جہاں انہوں نے جا کے رکنا تھا، بندرگاہ کی، تو اس نے اس کو بتا دیا بھائی وہ جدہ سامنے آ گیا ہے، کپتان بتا رہا ہے. یہ گوالا جناب سویا ہوا تھا، اٹھا اور اٹھ کر جو جہاز تھا نا اس کی جو دیوار تھی ایک بنی ہوئی تھی اس کے اوپر کھڑا ہوا اور جناب اس نے سیدھا سمندر میں چلا. جب سمندر میں چھلانگ لگائی، ایک تو رات کا وقت تھا، اب اس کے ساتھی نے دیکھا کہ بھئی ابھرے گا ٹھہرے گا اور یہ تو نظر ہی نہ آیا. بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ یہ بیچارہ تو گیا. خیر افسوس ہوا اسے، بات آئی گئی ہوگی. اب اس بندے نے حج کیا، یہ جو بتانے والا تھا، جب حج کر کے طواف زیارت کر کے یہ فارغ ہوا تو جب باہر نکل رہا تھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی گوالا بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اربوں جیسے اور جناب شام سے چلا جا رہا ہے. اس کو دیکھا تو بڑا خوش ہو کے ملا اس کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تمہارا کیا بنا؟ کہنے لگا یہ لمبی کہانی ہے، سننی ہے تم نے؟ اس نے کہا. کہتے میرے ساتھ آؤ. وہ گوالا اسے ساتھ لے کے چلا. اب جب باہر نکلا نا حدود یعنی مسجد سے تو اس نے دیکھا کہ ایک بالکل نیو گاڑی کھڑی ہے، بالکل نئی کار، اور ایک ڈرائیور ہے اس میں جو چلانے والا ہے. تو یہ گوالا جناب گیا اور اس کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور اسے کہتے آپ بھی بیٹھو. اس نے کہا یہ کیا معاملہ؟ کہنے لگا یہ گاڑی بھی میری، یہ ڈرائیور بھی میرے لیے، اور چلو میرے گھر باتیں وہاں جا کے کریں گے. وہ اس کو لے کر جناب ایک کوٹھی میں گیا. اتنی خوبصورت کوٹھی دیکھ کر حیران. اس نے کہا بھائی یہ سارا چکر کیا ہے؟ کہنے لگا یہ گھر بھی ہے اور یہ سواری بھی ہے اور حج بھی کی ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اس نے کہا بھائی خدا کے لیے بتا دو کہ ہوا کیا؟ کہنے لگا بات یہ کہ جب آپ نے مجھے بتایا کہ وہ دیکھو بندرگاہ سامنے، تو میرے پاس کاغذ تو تھے نہیں، بس میں تو حج کرنا چاہ رہا تھا اور پیسے تھے نہیں، دعائیں بڑی مانگتا تھا. میں نے اللہ کے نام پہ سمندر میں چھلانگ لگائی. کہتا ہے تیرنا بھی نہیں آتا تھا. اب کیا؟ اب میں اندر ہی اندر ہاتھ مارے جا رہا ہوں، کبھی ڈبکی لیتا ہوں کبھی اوپر تیرتا ہوں. کرتے کراتے کہنے لگا کہ بس ڈوبتے ڈوبتے میں بچا اور بالآخر میں سمندر کے کنارے پہنچ گیا. اب جب وہاں پہنچا تو پیٹ میں پانی بھی پڑا ہوا ہے اور نیند بے ہوشی کی سی حالت ہے، اور میں تو باہر اس کے نکل کے نا خشکی کے اوپر میں لیٹ گیا. کچھ دیر میں پڑا رہا بے ہوشی کی سی حالت میں. رات کا وقت تھا تو اس زمانے میں رات کو بندرگاہ بند کر دی جاتی تھی، دن کے وقت اس کو آپریٹ کیا جاتا تھا. جہاز آ کے رات کو لگتے تھے تو سواریاں جہاز میں رہتی تھی. کہنے لگا میں جب اٹھا تو اذانوں کا وقت تھا. اب میں نے دیکھا کہ کوئی جگہ ہو کہ جہاں سے میں باہر نکل جاؤں.
تو مجھے تو کوئی جگہ نظر نہ آئی. ایک طرف میں نے جا کر دیکھا تو میں نے چھوٹی سی دیوار تھی، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر 2 لوگ ہیں، 2 مرد ہیں، اور ایک گائے ہے جس کا وہ دودھ نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ بڑا اس کو بہلا رہے ہیں اور اس کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں، مگر ان سے دودھ نکالا نہیں جا رہا. اب انہوں نے اس کو باندھا بھی صحیح اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، میں سب دیکھتا رہا. تو جب ان پہ کچھ نہ ہو سکا اور میں نے دیکھ لیا تو میں نے ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ مجھے دودھ نکالنے کا طریقہ آتا ہے. اشاروں سے کہا، زبان تو جانتا نہیں تھا، اگر مجھے موقع دو تو میں نکال دیتا ہوں. کہنے لگا وہ بھی تنگ تھے کہ گائے کا دودھ نکل نہیں رہا تھا. انہوں نے کہا اچھا پھر تمہیں ہم ادھر بلاتے ہیں. اللہ کی شان کے وہ کوٹھی تھی جو بندرگاہ کا انچارج تھا اس کی، اور اس کی بیوی اپنے بچوں کو گائے کا دودھ پلاتی تھی. اور بچے تو سب کو عزیز ہوتے ہیں. اس نے اسپیشل گائے لیے پالی ہوئی تھی، لیکن اس گائے کا دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا کسی کو. تو تھوڑا بہت دوڑتے تھے اور گائے ہل جاتی تھی، ہٹ جاتی تھی، اور دودھ پورا بھی نہیں ہوتا تھا. تو بڑے تنگ ہوتے تھے. اب جب اس نے اشارہ کیا تو اس نے کہا اپنے اس افسر کو کہ یہ ایک بندہ اشارہ کرتا ہے کہ میں گائے کا دودھ نکال کے دیتا ہوں، تو آپ اگر حکم دیں تو ہم اس کو یہاں لائیں. کہنے لگے اس کو تو دودھ چاہیے تھا بیٹوں کے لیے. اس کی بیوی نے کہہ دیا ہاں اس کو بلا لو. لو جی وہ آیا، دروازہ کھول کے لے گیا، کیا پاسپورٹ اور کیا ٹکٹ کیا کاغذ. اب وہاں پہنچ گئے، وہاں جا کر کہتے ہیں میں نے گائے کو جو ہے تھپکی دی. اب یہ گوالے جو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ تو گائے کو فوراً میسج دے دیتے ہیں. کہتے ہیں تھپکی جو دی تو گائے تو کھڑی ہو گئی دودھ دینے کے لیے، اور میں جو نیچے بیٹھا تو میں نے تو اس کا دودھ دوہا تو ان کا پورا برتن ہی بھر گیا، دوسرے برتن کی اور ضرورت پڑ گئی. اب جب اتنا دودھ اس کی بیوی نے دیکھا تو وہ تو خامن کو کہنے لگی ہمارے بچے بھوکے رہتے تھے اور آج تو اتنا دودھ ہے کہ ہمارے بچے تو خوب پیٹ بھر کے پیئیں گے. خامن کہنے لگا کہ اس بندے کو یہی رکھ لو، اس بندے کو یہی رکھ لو. اس نے کہا کہ یہ ہے کون؟ میں نے اسے گزارش سنائی. اس نے کہا چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں سارے کاغذات وغیرہ. وہ زمانہ ایسا تھا. کہنے لگا اچھا اب یہ کہ تم یہی رہو اور میرے اس گائے کا دودھ جو ہے نا وہ دو دیا کرو. اس نے کہا جی میں نے تو حج کرنا ہے. انہوں نے کہا تمہیں حج کروا دیں گے مگر میری گائے کا دودھ نکالا کرو. اس نے کہا دودھ میں نکال دوں گا چند دن، لیکن مجھے حج کرنا ہے. حج کروا دیں گے. کہنے لگا میں وہاں رہا، جب کئی دن میں نے اس کا دودھ نکالا تو جو اس کی بیوی تھی نا، اس بیوی کا جو باپ تھا اس کا گائے کا بڑا فارم تھا. اس نے کہیں 150-200 گائے پالی ہوئی تھی، ڈیری فارم جیسے ہوتا ہے، اور اس کو بھی وہاں دودھ نکالنے کی پرابلم ہوتی تھی. تو اس نے فون کیا، اپنے ابو کو بتایا کہ ایک بندہ ہے وہ گائے کا دودھ بڑا اچھا نکالتا ہے اور ہمارا تو اتنا دودھ 4 گنا 5 گنا میں مل رہا ہے. تو اس کے ابو نے کہا کہ اچھا بیٹی اسے میرے پاس بھیجو. اور وہ کوئی امیر آدمی تھا، چنانچہ اس نے وہاں بھیجا. اس نے وہاں جا کر جناب کئی گایوں کا دودھ نکالا. اب گوالے تو ماشاءاللہ 50 گایوں کا دودھ دو دیتے ہیں، ان کو تو پریکٹس ایسی ہوتی ہے. چنانچہ جب اس نے دودھ دوا تو اس کا تو مالک بڑا خوش ہوا کہ مجھے تو آمدنی بھی بڑھی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اس نے اسے کہا کہ تم میرے پاس ملازمت کر لو. یہ کہنے لگا جی میں نے تو حج کرنی ہے. تو اس نے کہا بھائی حج کروا دیں گے لیکن میرے پاس رہو. کہنے لگا جی میں نے حج کرنی ہے. اس نے کہا بھائی میری ذمہ داری میں تمہیں حج کرواؤں گا لیکن تم یہی رہو. کہنے لگا ہاں میں یہی رہ جاؤں گا مگر حج کر کے میں نے واپس جانا ہے، میرے بیوی بچے وہاں ہیں. اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں گھر بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں کار بھی دیتا ہوں اور میں تمہیں ڈرائیور بھی دیتا ہوں. تم روز جا کے طواف کرایا کرنا، حج بھی کر لینا، اور تم اپنے بیوی بچوں کا عطا پتہ بتا دو. میں اپنے داماد کو کہتا ہوں کہ کاغذات تیار کرے تاکہ حج کے دوران ان کو بھی بلوائے. کہنے لگا کہ میرے بیوی بچے بھی آ گئے ہیں اور میں نے حج بھی کر لی ہے، یہ گاڑی بھی اللہ نے مجھے دے دی ہے اور جس کوٹھی میں آپ بیٹھے یہ بھی میری ہے، اور میں چلا تھا اللہ کے گھر کا دیدار کرنے. تو مفتی جمیل احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ اگر ایک گوالا بھی
بغیر اسباب کے اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے تو پھر ہم جیسے کیوں نہیں دیدار کر سکتے؟ طلب کی کمی ہے۔ اگر طلب ہمارے پاس ہو تو پھر ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں وہاں پہنچنا۔